بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو اس کے سینوں میں آتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان وسوسوں کو زبان پر نہ لائے، نہ ان وسوسوں پر عمل کرے۔ اس حدیث میں آپ نے غور کیا کہ ہر انسان کے سینے میں شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کے دلوں میں، انسان کے سینوں میں وسوسے، برے ارادے، برے خیالات، گناہ کے ارادے یہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں پیارے نبی نے یہ بتایا کہ وسوسوں کے آنے کی وجہ سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، گناہ تب لکھا جائے گا جب ان وسوسوں کو آپ زبان پر لاتے ہیں، گناہ تب لکھا جائے گا جب ان وسوسوں پر آپ عمل کرتے ہیں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت دور تک رسائی رکھا ہے۔ شیطان کو اللہ نے انسان کے جسم میں بہت دور تک کنٹرول دیا ہے، کنٹرول حاصل ہے اس کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من بنی آدم مجرى الدم، شیطان آدم کی اولاد کے رگوں میں ویسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خون جب تک دوڑتا رہے گا یہ شیطان بھی تمہارے جسم میں دوڑتا رہے گا۔ شیطان تمہارے جسم میں اسی وقت رکے گا جب تمہارے جسم کا خون رک جائے گا، یعنی جب انسان انتقال ہو جاتا ہے اسی دن شیطان تمہارے جسم سے نکلتا ہے، ورنہ ہمیشہ شیطان تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی ہے شیطان؟ تو فرمایا کہ ہاں، مگر میں اس کی بات نہیں مانتا، وہ میری بات مانتا ہے۔ تو بہرحال ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لگا رکھا ہے، وہ ہماری رگ رگ میں دوڑ رہا ہے۔ شیطان کی یہ دوڑ کس کی طرف ہے؟ انسان کو برائی کی طرف لے جانے کے لیے، انسان کو گنہگار بنانے کے لیے۔ شیطان کی یہ دوڑ کس لیے ہے؟ انسان کو نار جہنم میں داخلہ دلانے کے لیے۔ اس کی آخری خواہش یہی ہے، ان وسوسوں کو پیدا کر کے اس پر عمل کروانا وہ چاہتا ہے۔ تو کیا ان وسوسوں کی وجہ سے انسان کو پکڑ ہوگی؟ کہا کہ نہیں، وسوسوں پہ پکڑ نہیں ہوگی، وسوسوں پر عمل کرنے سے پکڑ کی جاتی ہے۔ وسوسوں سے بڑے بڑے انسان بچ نہیں سکے، بڑے بڑے اللہ والے بچ نہیں سکے۔ کتنا بھی بڑا نیک انسان ہو، شیطان آرام سے وسوسے پیدا کر لیتا ہے۔ چور اسی گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں دولت زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، ویسے ہی شیطان اس دل میں داخل ہوتا ہے جس دل میں ایمان زیادہ ہو۔ چور جو ہے پیسے چراتا ہے، شیطان ہمارا ایمان چراتا ہے، وہ ہمارے ایمان کا چور ہے، ہماری زندگیوں سے ہماری نیکیاں چرانا چاہتا ہے، ہمارے عقیدے کو چراتا ہے، ہمارے اخلاق کو چراتا ہے، ہماری کی ہوئی نیکیوں کو، نیک اعمال صالحہ کو وہ چراتا ہے۔ اس لیے ہوشیار ہونا چاہیے کہیں شیطان وسوسے پیدا کر کے ہمارے ایمان کو خراب نہ کر دے۔ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیے، اے اللہ کے نبی میرے سینے میں ایسے وسوسے آتے ہیں، اتنے گندے خیالات آتے ہیں
ان خیالات کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں۔ ایسے ایسے خیالات میرے دل میں آتے ہیں، میں زبان پہ لانا نہیں چاہتا، زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں خاک ہو کے جل جاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ۔ پیارے نبی نے تعریف کی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر کو صرف وسوسے کے حد تک محدود کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی تعریف کیے، شکریہ ادا کرو اللہ کا۔ شیطان صرف وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، عمل نہیں کرا سکتا، عمل انسان کرتا ہے۔ شیطان آپ کو بولتا ہے چوری کر، وسوسہ، چوری ہاتھ پکڑ کے نہیں کراتا، وہ انسان خود اپنی مرضی سے چاہے تو کرتا ہے، مرضی سے چاہے تو چھوڑتا ہے۔ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے کہ نماز چھوڑ دے، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو اٹھ کے نماز پڑھے، چاہے بستر پہ سو جائیں۔ تو شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کے زبردستی کر کے گناہ نہیں کراتا، انسان کرتا ہے گناہ اور الزام شیطان کو دیتا ہے۔ شاعر نے کہا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد خود کرے لعنت کرے شیطان پہ۔ انسان گناہ کا کام، فعل بد کا کام انسان کرتا ہے، اور لعنت کس پہ کرتا ہے؟ برا بھلا کسے کہتا ہے؟ شیطان کو۔ شیطان نے مجھے ایسا کر دیا، شیطان نے مجھے ویسے کر دیا۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن آپ کا یہ بہانہ نہیں چلے گا، آپ اللہ سے بول نہیں سکتے کہ شیطان نے مجھے ایسا کر دیا، نہیں بول سکتے آپ۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وسوسے تک شیطان کا شر محدود ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتا شیطان، وہ صرف وسوسہ پیدا کر سکتا۔ اس لیے پیارے نبی نے شکریہ ادا کیا اللہ کا، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے شیطان کے شر کو صرف وسوسے کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ ایک مثال دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ شیطان وسوسے کیسا پیدا کرتا ہے۔ یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا۔ شیطان کسی انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا، تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا، تمہارے دادا کو کس نے پیدا کیا، تمہارے پردادا کو کس نے پیدا کیا، تمہارے لکڑ دادا کو کس نے پیدا کیا، جاتے 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 پھر آخری میں آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ پھر کہتا ہے کہ حتیٰ یقول من خلق ربک، پھر کہتا ہے کہ اچھا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب یہاں تک شیطان ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ انسان کو ڈاؤٹ میں ڈال دیتا ہے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی اس شیطان مردود سے۔ تو یہ شیطان جو ہے اس طرح کے وسوسے پیدا کر کے انسان کو ڈاؤٹ میں ڈالنا چاہتا ہے اور ڈال کے ایمان سے دور کر دینا چاہتا ہے۔ مطلب من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اتنا خطرناک وسوسہ ہے، یہ بتا رہا ہے یہ وسوسہ کہ رب سے بھی بڑا کوئی ہے جس نے رب کو بنایا ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اللہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ اللہ سب سے آخر میں ہے، اس سے آخر کوئی نہیں۔ وہی ظاہر میں ہے، وہی باطن میں ہے، سب وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح کے وسوسے جب آتے ہیں تو ہم کو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ وسوسوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، گھبراتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، پیارے نبی نے بتایا کہ اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اس کے علاوہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں زیادہ سے زیادہ پڑھو شیطان کے وسوسوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ
ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے حفاظت فرمائے، اور جو بھی وسوسے آتے ہیں ان کو فوراً اپنے سینے سے بھگانے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ دنیا کے اندر جو وبائیں، جو بلائیں پھیلی ہوئی ہیں، اے اللہ ان وباؤں سے، ان بلاؤں سے، اس وائرس سے ساری انسانیت کی حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے نیک بندے بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی انتقال ہو رہے ہیں ان کی موت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ اچانک ہمارے پاس بھی حاضر ہو جائے، اس کے حاضر ہونے سے پہلے ہم سب کو آخرت کا توشہ جمع کرنے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات رمضان آدھا گزر چکا ہے، بھی آدھا باقی ہے۔ آدھا رمضان ہم نے کیسے گزارا اس کا احتساب کرنا ہے، باقی آنے والے آدھے دن کو اور زیادہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔